ان کی والدہ کا نام چراغ تھا، چراغ بی بی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمثیلی کلام ہے نا، تو اچھا تمثیلات یہاں ہیں۔ کیا یہ کس نے تفصیل کی ہے؟ جی یہ کس نے تفصیل کی ہے؟ یہ تو ہمیں خود بھی پتا ہے کہ یہ ایک تمثیلی کلام ہے، اس سے مراد یہ نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تمثیلی کلام کیوں ہے؟ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمثیلی کلام ہے؟ ایک مماثلت دینے کے لیے ایک مماثلت دی گئی ہے نا انبیاء کے کلام میں، اللہ کے نبی کو وَتِلْكَ مماثلت دی۔ الْأَمْثَالُ۔ اچھا مرزے نے، سرکار نے یہ بھی مثال دی تھی کہ خنزیر کو قتل کرے گا۔ مرزے نے کتنی بار خنزیر کو قتل کیا؟ خنزیر، کون سی قوم خنزیر کھاتی ہے بتائیں گے آپ؟ یہود و نصارہ۔ ہاں، مراد اس سے یہ تھی کہ وہ جو خنزیر کھانے والی قومیں ہیں ان کو اسلام ان پر واضح کریں گے، اسلام ان پر واضح کریں گے، ان کے غلط عقائد کو ختم کریں گے۔ یہ دیکھو یہ بندہ یہ کہاں سے کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ خنزیر کو ختم نہیں کریں گے، صلیب کو توڑیں گے نہیں ہیں، بلکہ وہ صلیب والوں سے جہاد کریں گے، جبکہ اسی کے قدموں میں اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں عیسیٰ بھی ہوں، میں کرشنا بھی ہوں۔ نشان 85 پڑھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ نے نشان 85 نہیں پڑھا، اور پھر وہ یہ کہتا ہے، وہ تو سچ بولتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں 10 مہینے کا حمل ہو گیا تھا مجھے۔ وہ روحانی حمل ہوتا ہے نا، وہ روحانی حمل ہوتا ہے، وہ روحانی حمل ہوتا ہے، اس سے مراد وہ جسمانی حمل تو مرد کو ہوتا ہی نہیں ہے نا، وہ روح کی وہ حمل ہے۔ جب آپ مجھے مولانا بتائیں کہ صاحب، روحانی عمل والی کون سی آیت میں یہ دلیل ہے؟ روحانی نہیں عمل میری والی بات سنیں، نہیں، دیکھیں روحانی عمل والی بتائیں، روحانی عمل ہونا کون سی حدیث میں، کون سی قرآن کی آیت میں موجود ہے؟ دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ روحانی طور پر جو حمل ہوتا ہے عمل کا روح کو، مطلب کیا ہے؟ عمل کا مطلب کیا ہے؟ حمل کا ڈیفینیشن مطلب ہوتی ہے عمل کی؟ بوجھ اٹھانے کی ہوتی ہے نا، بوجھ کی ہوتے ہیں، کس چیز کا بوجھ اٹھایا؟ بوجھ جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر وہ اچھا، شریعت کسی نبی اتارتا نے ہے، جو 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی رسول آئے، اسی نبی نے کہا ہو کہ مجھے عمل ہوا ہے؟ بتاؤ۔ کما حملتا ہو والی جو آیت ہے اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال دو جو دوسری امتوں پر ڈالے گئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے نا کہ بار امانت انہوں نے حضور نہیں اٹھایا تھا، کہنا، بس بند، حضور نہیں کہنا، حضور اس کے کا بارے کیا میں حضور مطلب؟ نہیں کہنا۔ تمہیں پتہ ہے حضور کا کیا مطلب ہے؟ جی نہیں پتا، بتا دیں مجھے نہیں پتا۔ تو پھر کیوں بکواس کرتے ہیں حضور کی شان کے بارے میں؟ جی بتا دیں، میں تاکہ آئندہ نہ کروں، مجھے نہیں ہے پتا۔ نہیں پتا نا، تو پہلے سیکھ کے اپنے بابے سے، مسرور سے، نادر سے وہ سیکھ بھی کے یہی آنا۔ کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ تھوڑا، وہ بھی آ حضرت ہی کہتے ہیں، آ حضرت۔ چل نیچے بیٹھ، ٹیپ ٹیپ کر۔ جی دوستو، دیکھا یہ کس طرح کے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، عجیب و غریب قسم کی حجیت حدیث کو نہیں مانتے، حجیت حدیث کو نہیں مانتے یار۔ یہ چہرہ بندہ سرکار کی حدیثوں کو نہیں مانتا، حضور کی سنت اور حجیت سنت کا انکار کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اب وہ مرزے کو اپنے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کیا بندہ کے بارے میں کہے، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس یہ رسول تمہاری رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لائے، سو تم ان پر ہی اپنی بہتری کے لیے مان لے۔ معلوم ہوا ہمارے پاس تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، براہ راست قرآن مجید نہیں آئے۔ اچھا، حجیت حدیث اور سنت کا انکار دین اور فرائض نبوت کے 4 حصوں کا ترک کرنا ہے۔ سنیے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 151۔ اللہ فرمایا اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر آیتیں تلاوت فرماتا ہے
اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں نفساً و قلباً تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت اور دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ اسرار اور معرفت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اس آیہ کریمہ میں تلاوت آیات سے مراد قرآن مجید ہے، اور تلاوت کرنے والے سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جو اپنی امت اور صحابہ پر تلاوت کرتے ہیں، پھر ان کی نفوس اور قلوب کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے دل باطن کو صاف کر کے قابل ایمان بناتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید کا علم اور فہم آ سکے، پھر انہیں کتاب سمجھاتے ہیں اور اس کی تعلیمات دیتے ہیں، اور پھر حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر جو کچھ ہم نہیں جانتے اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یہی وہ فرائض نبوت اور رسالت ہیں جن کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ تو حضرات کرام قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، حضور سے پیار نہیں تو کچھ نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو گیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیات بھی ہم پر تلاوت فرمائی اور ہمارے دل و دماغ کو تزکیہ کر کے کہ تزکیہ کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل بھی بنا دیا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ میں الحم سے لے کر والناس تک قرآن مجید کا مکمل متن آ گیا، تو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کو دوبارہ کیوں بیان فرمایا گیا؟ یہ سوال ہے، کیوں فرمایا گیا؟ آئیے اس کا جواب۔ اللہ، کیا آیات قرآن کی محض تلاوت اور پڑھنے کو تعلیم کا نام دیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا، جن میں صرف ایک اس سے یتلو علیکم آیاتنا کا تعلق قرآن مجید سے ہے، جبکہ اگلے 4 حصوں کا تعلق حدیث مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ گویا دین کا ایک حصہ قرآن اور 4 حصے حدیث اور سنت ہے۔ جی ہاں، ایک حصہ ہے دین کا قرآن سے تعلق ہے، باقی 4 حصے ان کا تعلق حدیث اور سنت سے ہے۔ حضرات کرام قدر، تلاوت آیات کرنے کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا کے مصداق تلاوت قرآن دین کا ایک حصہ ہے اور واضح ہے۔ اللہ، یہ ہمیں تعلیمات دینیہ، صرف بندہ یہ کہے جی میں تو قرآن پڑھتا ہوں، اسے تو پھر یہ ہونا چاہیے معاذ اللہ، جب وہ واش روم میں جائے تو قرآن پڑھے، وضو کرے تو قرآن ہی پڑھتا رہے، نماز پڑھے نہ تشہد پڑھے نہ ثنا پڑھے نہ رکوع کی تسبیح